ایک ایسے خطے میں جو طویل عرصے سے تنازعات سے پہچانا جاتا رہا ہے۔ سن 2020 میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ دہائیاں گزر جانے کے بعد پہلی بار اسرائیل اور کئی عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کیا سعودی عرب بھی اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے۔ 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد سے عرب ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ عرب اسرائیل جنگیں، فلسطین کا مسئلہ اور برسوں کی بد اعتمادی نے اس علاقے کی سیاست پر گہرا اثر ڈالا۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان اب تک 4 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہے۔ یہ ہے پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948۔ اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد عرب ممالک مصر، اردن، شام، لبنان، عراق نے حملہ کیا۔ دوسری عرب اسرائیل جنگ 1956 جسے سویز بحران، سویز کرائسس بھی کہا جاتا ہے، یہ مصر اور اسرائیل برطانیہ کے ساتھ کے درمیان ہوئی۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جسے 6 روزہ جنگ 6 Day War کہا جاتا ہے، اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کو شکست دی اور مشرقی یروشلم، غزہ، سینا اور گولان کی پہاڑیاں قبضے میں لی۔ چوتھی عرب اسرائیل جنگ 1973 جسے یوم کپور جنگ، یوم کپور وار کہا جاتا ہے، مصر اور شام نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا مگر آخرکار اسرائیل نے دفاع کر لیا۔ امریکا کی ثالثی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے مشیر جیرڈ کشنر کی قیادت میں خفیہ بات چیت کھلی سفارتکاری میں تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ 15 ستمبر 2020 کو وائٹ ہاؤس کے لان میں تاریخ رقم ہوئی۔ اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے ابراہیم معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد میں سودان اور مراکش بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ان معاہدوں نے تجارت، سیاحت، ٹیکنالوجی اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے دروازے کھول دیے۔ یوں پرانے مخالف اب شراکت دار بننے لگے، لیکن امن کے پیچھے ایک حکمت عملی چھپی ہوئی تھی۔ عرب ممالک ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی اتحاد چاہتے تھے، جبکہ اسرائیل کو عرب دنیا میں قبولیت حاصل ہوئی۔ امریکہ کا مقصد ایران کو تنہا کرنا اور خطے میں استحکام کو مضبوط بنانا تھا۔ تاہم سب نے اس پیش رفت کا جشن نہیں منایا۔ فلسطینی رہنماؤں نے اسے دھوکہ قرار دیا، کیونکہ تعلقات کی بحالی ان کی ریاست کے قیام میں کسی پیش رفت کے بغیر کی گئی۔ آیا مستقبل میں مزید ممالک بھی اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ صدر ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country. صدر ٹرمپ کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ کیا واقعی سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک واضح منصوبہ ہونا چاہیے۔ وہ مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں اور دیگر اہم شرائط چاہتے ہیں، تب جا کر کسی معاہدے پر راضی ہوں گے۔ کیا آپ سعودی عرب کے ان شرائط کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہونے پر متفق ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔